أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ شیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شاہ نواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 50 اور 51 کی تلاوت کی گئی۔ اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اور دوزخ والے جنت والوں سے کہیں گے کہ ہم پر تھوڑا سا پانی ہی ڈال دو، یا اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں اس کا کوئی حصہ ہم تک بھی پہنچا دو۔ جواب دیں گے، اللہ نے وہ دونوں چیزیں ان کافروں پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ چنانچہ آج بھی ہم ان کو اسی طرح بھلا دیں گے جیسے وہ اس بات کو بھلائے بیٹھے تھے کہ انہیں اس دن کا سامنا کرنا ہے، اور جیسے وہ ہماری آیتوں کو کھلم کھلا انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے، آیت نمبر 50 اور 51 سورہ اعراف۔ عنوان ہوتا ہے جہنم کی ہولناکیاں۔ اللہ تعالیٰ ذلت اصحاب نار کو بتا رہا ہے، اور یہ کہ وہ کس طرح اہل جنت سے شراب و طعام مانگ رہے ہیں، لیکن جنتی انہیں کچھ نہیں دیتے۔ دوزخی جنتیوں سے کہیں گے کہ کچھ پانی اور کچھ طعام ہمیں بھی دے دو۔ باپ سے بیٹا یا بھائی سے بھائی مانگے گا اور کہے گا کہ میں تو جل رہا ہوں، تھوڑا سا پانی دے دو، لیکن وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ ابو موسیٰ صفار نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کون سا صدقہ افضل ہے، تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقہ پانی ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ اہل نار جنت سے پانی اور طعام مانگیں گے؟ ابو الصالح سے روایت ہے کہ جب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ تم اپنے بھتیجے کے پاس کہلا بھیجو کہ انگور کا ایک جنتی خوشہ منگوا دو، شاید کہ اس کی برکت سے شفا ہو جائے۔ قاصد حضور علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ کہنے لگے کہ کافروں پر اللہ تعالیٰ نے جنت کی ہر چیز حرام کر دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ کافروں نے کس طرح دنیا میں مذہب اور دین کو کھلونا بنا رکھا ہے، اور دنیا کے اندر کس طرح بھول میں پڑے ہوئے ہیں، اور دنیا کی زینت اور آرائش میں کیسے مبتلا ہیں، آخرت کا سودا کرنے سے کیسے غافل ہیں۔ پھر فرمایا، آج ہم بھی ان کو بھلا دیتے ہیں جیسا کہ انہوں نے یوم آخرت کو بھلا دیا تھا، اور یہ بھلانے کا لفظ
بطور معاملہ اور بدلے کے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو فراموش نہیں کرتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ خیر کرنا بھلا دیا ہے، ان کو سزا دینا نہیں بھلایا۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بندے سے فرمائے گا، کیا میں نے تجھے بیوی سے بچے نہیں دیے، اور کیا تجھ پر انعام اور اکرام نہیں کیا، اور کیا اونٹ گھوڑے اور ہاتھی نہیں دیے، اور کیا تو سرداری اور افسری نہیں کرتا تھا؟ بندہ کہے گا ہاں اے اللہ تعالیٰ، تو نے سب کچھ دیا۔ پھر فرمائے گا کہ کیا تجھے یقین تھا کہ میرا سامنا کرنا پڑے گا؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے یقین نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جیسا تو نے مجھے بھلا دیا، آج میں بھی تجھے بھلا دیتا ہوں۔ اور اس آخری انجام سے مراد قیامت ہے، یعنی کیا یہ لوگ ایمان لانے کے لیے قیامت کا انتظار کر رہے ہیں؟ حالانکہ اس وقت ایمان قبول ہی نہیں ہوگا، اور جب وہ آ جائے گی تو اس کو حسرت کرنے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ اے میرے پروردگار، قرآن پاک پڑھا گیا، ترجمہ، تشریح اور تفسیر پڑھی گئی، میرے مولا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، اور ہمارے لیے اور سننے والوں کے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ اے میرے رب غفور الرحیم، ہمارے اس گروپ میں جتنے لوگ بھی بیمار ہیں، وہ جس بیماری میں بھی مبتلا ہیں، میرے مولا ان تمام کو صحت کلی، صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ خاص طور پر میں کراچی سے اپنے بھائی جناب ڈاکٹر اکرام صاحب کے لیے دعا گو ہوں، اور رانا حاجی انور صاحب کے لیے دعا گو ہوں کہ رب العالمین ان کو صحت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔